شکریہ بھیا. مجھے بہت اچھے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. ڈیسیزن فاؤنڈیشن بہت اچھے کام کر رہی ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ 112 ملین اس ملک میں پہلے سے فون ابھی پی ٹی اے کے حساب سے موجود ہیں. اور جو فون ایک عدد فون مل جائے گا مجھے محسن, میں آپ کو یہ فون دکھاتا ہوں. اس کی قیمت 1100 روپے ہے. اور اس فون جو ڈبے آپ کے ہاتھ میں, اس پہ فون کی شکل بھی بنی ہوئی ہے. 1100 روپے کا یہ فون ہے جس کے اندر 3 عدد سمیں لگتی ہیں, ویڈیو کیمرہ موجود ہے, فوٹو کیمرہ موجود ہے, ریڈیو موجود ہے, ایف ایم اور MP3 موجود ہے, MP4 موجود ہے. 1 سال کی گارنٹی کے ساتھ ٹرک کے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہ 500 روپے واپس بھی کرنے کو تیار ہے. تو اب اس قیمت کے اندر بھی اگر ملتا ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ علم کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کو یوز کسی اور کام کے لیے کر رہے ہیں. اور لوگ کچھ مجھے سننے میں بھی آ رہا ہے, آج بھی کسی نے کہا کہ پوسٹ پیڈ ہونا چاہیے, 10 لاکھ اگر تنخواہ نہیں ہے تو موبائل ہی نہیں ہونا چاہیے. موبائل تو ایک ایسی نعمت ہے, اگر آپ لوگ یاد کریں 10 سال پہلے فون کے لیے کیا ہوتا تھا. تو آج تو موبائل ایک نعمت ہے, ضرورت ہے, اور اس کو ہم سے لینا یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. یہ فون ہے جو لوگ دیکھنا چاہیں, اور 5 عدد جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے ہم نے تحفے میں بھی لے کر آئے ہیں. یہ پروجیکٹ میں اپنی ذاتی جیب سے کرتا ہوں, تو بھائی ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے نہیں بات سکوں گا. بٹ دس فون, یہ سارا فون اویلیبل ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو پاکستان میں موبائل بیچنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ڈبے بنا کے آئیڈیا کے طور پہ بنائے ہیں کہ آپ ان فونوں کو اویلیبل کریں. ہماری ٹیلیکو سے گزارش ہے کہ عید بقرعید کے اوپر یہ فونوں کو اویلیبل کریں, سبسڈائز کر کے اویلیبل کر دیں یا نارمل پرائس میں اویلیبل کر دیں, جا کے یہ آؤٹ لیٹس پہ ملنا شروع ہو جائیں. اور لوگ اس کے اندر پری لوڈڈ کانٹینٹ, یعنی پہلے سے علم اسکول ڈلا ہوا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. نوکیا سے, ایڈوانس ٹیلی کام سے جو بات چل رہی ہے کہ یہ پہلے سے فونوں کے اندر ڈل کے اویلیبل ہے. اور اگر آپ کو نہیں دیکھنا, مادھوری سننی ہے, تو وہ آپ مادھوری کو ڈال دیں, واپس نکال دیں, اس میں نو پرابلم. میری کوشش یہ بھی ہے کہ اگلے سال کے جون تک ہم مادھوری, کترینہ, امیتابھ بچن, عامر خان, شاہ رخ خان سے کانٹینٹ بنوائیں. میری پوری کوشش ہوگی. کیوں؟ ان کو لوگ جانتے ہیں. ان کو بنانے کے بعد ہمیں بولنا نہیں پڑے گا, یہاں پہ ہاؤس ویسے ہی فل ہو جائے گا. لوگوں کو ویسے ہی جب فلم ریلیز ہوتی ہے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے اگر عامر خان کی, امیتابھ جی کی اگر کانٹینٹ ریلیز ہوتا ہے تو وہ پہنچ جائے گا. اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہمارے یہاں کے جو بڑے اور اداکار ہیں, جن میں سے کچھ لوگوں نے مجھے, یہ سارے بڑے ہیں, ان سب کی شفقت کے ساتھ اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور پڑھائیں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا فین بیس ہوتا ہے. اس فین بیس کو کیش کریں اور مل کے سب کو پڑھائیں. طاہر بھائی, یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, میں آپ کے نام اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ میڈیا اور موبائل کے ذریعے آپ کے علم میں, آپ کی دسترس میں کیا کیا چینجز آنے والی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس پہ کچھ کرنا, جو ریحان اللہ والا سے میری جو گفتگو ہوتی رہی ہے انہوں نے کر کے دکھایا. اصل چیز ہے کہ کسی کام کی ابتدا ہو پھر خود بخود اللہ اس کام میں برکت دیتا ہے. تعلیم بنیادی حق ہے, اس دور میں ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اور میرے خیال سے جس طریقے سے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے علم پھیلانا چاہ رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک کی دسترس میں ہوگا. اور ایک جو ریچ کا مسئلہ ہوتا ہے, جو ٹیلی ویژن سے کہیں زیادہ افیکٹو میڈیم موبائل ہے. اس وقت تقریباً آپ کے 1 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ موبائل ہیں اس ملک میں. اور آپ چلے جائیں غریب سے غریب آبادی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ موبائل فون جو ہے, آپ جتنے ایریا میں چلے جائیں, آپ بے شک صدر پنجاب میں چلے جائیں, فرنٹیر میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, موبائل کی اویلیبلٹی ہے. اور موبائل سے وہ میڈیم جب مل جاتا ہے کہ آپ لوگوں تک کم از کم یہ سکھا دیں, کم از کم ان کو الفابیٹ سکھا دیں, ان کو اپنا نام لکھنا سکھا دیں, تو ان میں تجسس ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھیں گے. تو میرے خیال سے جو ریحان صاحب نے کیا ہے, اس میں میڈیا کو بڑا سپورٹنگ رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کو چاہیے کہ اس کے بارے میں نالج کو عام کرے, لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائے کہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اور میرے خیال سے ایک پرائیویٹ انیشیٹو جب ایسی آ جاتی ہے تو کسی سٹیج پر حکومت کو بھی پھر چاہیے کہ وہ وسائل اویلیبل کرے, مہیا کرے. اور اس چیز کو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں
تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا بنگلہ دیش میں گرامین بینک کا. آج آپ دیکھیں کہ گرامین بینک کے ڈاکٹر یونس کو نوبیل پرائز ملا. تو کبھی کبھار ایک آئیڈیا ہوتا ہے, وہ آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں, ایک بیج بوتے ہیں, اور اس آئیڈیا میں جب اسٹرینتھ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. تو میں اس کاوش کے لیے اگین ریحان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, بجیا کو, انور اقبال, شکیل صاحب, سب کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نئے کام میں ان کے ساتھ ہیں. اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ طارق بھائی اگین آنے کے لیے بھی, مشورے کے لیے بھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے, میں ان کا بہت سر کھاتا ہوں اور ان کا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے ایسٹ ہیں, ان کے پاس جتنی مارکیٹنگ نالج ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کے پاس یہاں پہ آرام سے ملے گی. انور بھائی اور شیخی بھائی, آپ دونوں سے اگین گزارش ہے کہ دو الفاظ بتائیں کہ آپ کو رسپانس کیسا ملا ابھی تک اس کے بارے میں. ہم نے بل بورڈ تھوڑے سے لگائے لوگوں کے, ہر جو آدمی مجھے ملتا ہے میں اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھ سے اسٹیکر کے اوپر, سوشل میڈیا میں نے اس کی بہت کیمپین لگائی. اب تو لوگ کہتے ہیں خالی آپ اچھے ہی لگتے بغیر فوٹو اسٹیکر کے, تو آپ فوٹو کھنچوائے نہیں کریں. تو آپ کو کیسا رسپانس ملا ابھی تک, ایزی سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پر بجیاں ہوں, طاہر بھائی ہوں, شیخی ہوں, تو ظاہر ہے وہ کام جو سب سے بڑھ کر کے ریحان کے اندر جو جوش و بلا ہے, جو اچھی ایک سوچ ہے, ایک اچھا ویژن ہے کہ دل و دماغ میں تعلیم کام کرنے کے سلسلے میں, تو ظاہر ہے جب ایسے ایسے لوگ ہوں گے تو وہ کام کرنے تعالیٰ برکت گالی دیتا ہے, اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے, بڑا اچھا رسپانس اس کا ملتا ہے, یہ فیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھے جتنا رسپانس اس حوالے سے ملا, میرے شاید کیریئر میں میرے پلیز وغیرہ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مجھے بہت پسند کرتے ہیں لوگ, لیکن مجھے سب میں زیادہ جو رسپانس ملا وہ اسی حوالے سے ملا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ, یعنی سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو مجھ سے یہ سوال کرتے تھے, انور بھائی کوئی اسکول کھول لیا کیا آپ نے؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں کھولا, میں اس اسکول کا ایک اپنا سا ٹیچر ہوں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریحان صاحب کا اسکول. میں ویری ہیپی آج آپ سب کا رسپانس دیکھ کر, اور دل بڑا, خون بڑا تھوڑا سا, اور مجھے امید ہے کہ جو خواب ریحان نے دیکھا ہے اس کی ماشاء اللہ تعبیر ضرور کرے گی. Respected members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. ریحان کا میرے ساتھ جو تعلق شروع ہوا, فرینڈشپ شروع ہوئی, وہ انٹرنیٹ سے شروع ہوئی آج سے کئی سال پہلے. اور جب سے میں ریحان صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ وہ انٹرپرائزنگ چیز کرتے آ رہے ہیں. جب سے انہوں نے سپر فون بنایا, جب وجود بھی نہیں تھا اس کا, نئی سی نئی چیز ٹیکنالوجی, اور ان کے ذہن میں میرے ساتھ ان کی جو ایسوسیشن رہی ہے اس میں نے کہا ریحان صاحب آپ اس سے کیا کماتے ہیں؟ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. میں تو بڑا تعجب آتی, میں نے کہا یا تو آپ کے پاس بے پناہ دولت ہے, یعنی کہ میرے پاس کوئی دولت وغیرہ نہیں ہے, بس میں کسی طرح کام نکال لیتا ہوں, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بڑا کام کروں. سوچ بڑی تھی ان کی. تو انہوں نے بس کچھ دن پہلے جب بلا کے مجھ سے یہ کہلوایا, اور میں نے جب دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی ایک ٹیچر تھا, میں پرشین پڑھاتا تھا اسکول میں بچوں کو. تو اس وقت مجھے کافی احساس ہوا کہ I'm doing something good through him and he is the وسیلہ. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو ہے کہ اس سے ہمیں کیسا لگا, کیا ہوا, فیڈ بیک کیا ہے, تو بڑی شاکنگ قسم کی چیز تھی. سب فون کر کے بولتے تھے ارے صاحب آپ کو بل بورڈ پہ تصویر ہے. کون سی بل بورڈ پہ کیا تصویر ہے؟ بس وہ تصویر ہے, وہ دوسرے بھی آرٹسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پتہ لگا کہ وہ بل بورڈ ریحان صاحب کے ہیں, اور آپ ان پہ کیس کر دیں. کیس کیا کر دوں, میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جگہ دی ایسے کام میں, ایسے نئے کام میں. اور میں یہاں آج ایک چھوٹی سی ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں, علم کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں, دنیا بھر کی سوسائٹی میں, یہاں کچھ زیادہ ہے. علم حاصل کرنا حق بھی ہے اور ضرور بھی ہے, اور یہ ہمارا دینی اور
इंसानियत के लिहाज से भी फ़र्ज़ है, इल्म जितना भी हासिल कर सकते हैं हम करें। एक वसीला अल्लाह ताला ने बनाया है, रेहान साहब भी वसीला हैं, इनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि ये काम करें, तो ये काम कर रहे हैं, तो इस पर भरपूर तरीके से इनका साथ दिया जाए। अच्छा, एक बात जो मैं कहीं महफिलों में जाता हूँ, मैंने बात की थी, मैंने पेशकश की थी, वो दीन और कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा तशरीहात और उसके अंदर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, आपस में कन्फ्यूजन बहुत हैं। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि व्हाई डोंट वी ऑल मुस्लिम्स लर्न अरबिक। आप देखिए ना, अगर हम अरबी सीख जाएंगे तो हम कुरान को खुद ही समझ जाएंगे, और अल्लाह ताला को पता है कि हमारे अंदर कितना अकल और फहम है। उसने कुरान मजीद इतना मुश्किल नहीं लिखा कि उसके तशरीह के लिए भी लोग हों और उसके ऊपर डिस्कशंस हों। अगर हमें वो ज़बान आएगी तो हम कुरान मजीद को जब समझेंगे तो हमें सही रास्ता पता लगेगा। और ये तफर्रुकात, जो दीनी तफर्रुकात और फ़िरका वाराना जिस चीज़ें होती हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। हम उस रसूल को मानते हैं जो कि कायनातों के मौला हैं और रसूल हैं, और वो ना वो शिया है ना सुन्नी है। अब ये बात को देखें, हम कितनी डिविजन्स में चले गए। इसी तरह अगर हम अरबिक सीखेंगे, हम सब अरबिक समझेंगे और बोलेंगे और लिखेंगे, हम कुरान मजीद को समझेंगे, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मुस्लिम फोर्स कितनी बड़ी हो जाएगी, हमारे अंदर इस सारी कन्फ्यूजन्स निकल जाएंगी। तो मेरी ये छोटा सा एक मशवरा है, अगर आप उसको उर्दू के साथ साथ अगर अरबिक हमको सिखाना शुरू कर दें सबको, तो ये बहुत मतलब ये कि दिस विल बी एन एडेड मच मोर एडेड मल्टीप्लाइड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने अरबिक ग्रामर 6 बरस में सीखी है। खाला खाला खालू, फांसो फांसवा फांसना, मैंने सीखी है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप के मशवरा डेफिनेटली इस पर अमल करेंगे। मेरी कोशिश इस वक्त ये है कि हम उसको बेसिक रखें, बिल्कुल बेसिक रखें, यानी कि आप यकीन करें, हमें वेबसाइट पर से लोग कहना शुरू किया, आप जी बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाके देखिएगा, कोई ऐसे पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमने पूरी वेबसाइट पर से हर चीज़ निकाल दी, सिर्फ एक फिल्म लगा दी जो आपने देखी, ताकि ये कोई ना बोले कि भाई ये समझ। अब क्या करें, थोड़ा सा डिफरेंट है तो बातें तो सुननी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। मुझे एक चीज़ मैं इससे एक आपसे गुजारिश है, मेरा स्कूल नहीं है, मेरा इत्तेफाक से नाम रेहान है, लेकिन रेहान का मतलब बेजिल होता है, यानी कि बेजिल जो पत्ता होता है उस तरह से एप्पल है, उस तरह से रेहान है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे नाम से उसको एसोसिएट ना करें, इत्तेफाक से मेरा नाम भी रेहान, लेकिन ये आप लोगों का स्कूल है, आप उसको अपना समझ के बनाएं चलाएं। ये मेरे अब्बा जी ने नहीं बना के दिया, मैंने नहीं बनाया, मेरी सिर्फ कारीगर हूँ, मैंने तलाश दिया है। अब आप उसको इस्तेमाल करें, इसको फैलाएं, जितना फैला सकते हैं फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये मेरे लिए नहीं है, इससे मैं कोई आमदन नहीं कमा रहा हूँ, मेरा मकसद इसके अंदर इल्म को आसान करना है। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ मैं हाथ दूँ। सर, जैसा आपने कहा 120 मिलियन मोबाइल, आपका टारगेट क्या होगा, कितनी % को आप टारगेट कर रहे हैं? एंड सेकेंडली, ये इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट वर्जन है, कितने टाइम तक ये वर्जन मार्केट में रहेगा, सेकेंड वर्जन कब आएगा? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। 35 मिलियन लोग टीवी देखते हैं, अगर मेरी नंबर्स गलत नहीं हैं, ताहिर भाई बैठे हैं, 35 मिलियन लोगों के पास टीवी की रीच है कुछ नंबर्स के हिसाब से, लेकिन 112 मिलियन लोगों के पास मोबाइल है। यानी अगर आप बशाम या नॉर्थ में चले जाएं तो ऊपर जहाँ बिजली नहीं है वहाँ टीवी नहीं चलता है, लेकिन मोबाइल फिर भी वहाँ चलता है। किनिया के जंगल में भी मैंने देखे हैं कि मोबाइल चल रहे होते हैं, टीवी नहीं चल रहा होता, क्योंकि सोलर से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। सो रीचेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक ताल्लुक है मेरा टारगेट क्या है, मैं समझता हूँ कि मेरे हिस्से का काम मैं कर चुका हूँ, अब ये आपके हिस्से का काम शुरू है कि इसकी फ़रोग आप कहाँ तक पहुँचाते हैं। पीछे सरफराज भाई मेरे मेंटर हैं, दाऊद फाउंडेशन के CEO हैं, हफीज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, पता नहीं चलेगा शायद, मुझे इत्तेफाक से मिलने का इत्तेफाक हुआ, अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, आप ज़रा मिलने आ जाइए मुझसे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। 50 आदमी बैठे हुए थे, मच्छर कॉलोनी मुझे ले गए, वहाँ पे जाकर स्कूल की बुनियाद करवा दी। जो जहाँ चाहें उसको ले जाके काम कर, मैं काम करने के लिए आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन आप बुलाएं, करें और खुद करें और मिल के करेंगे तो ही होगा, मैं अकेले नहीं कर सकता। रीच कहाँ तक होगी,
میری خواہش ہے کہ 4 سے 5 سال میں اس ملک میں کوئی جاہل نہ بچے. میری خواہش ہے دعا ہے. سارا ملک کی دعا پہ چلا رہے ہیں تو یار بھی دعا پہ چلا دیتے ہیں. اور ریلیز کرنے کا جیسے آپ سے میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر مہینے ایک ورژن ریلیز ہو. ہر مہینے کم سے کم ایک DVD ریلیز ہو جس کے اندر ایکسکلوسیو ایک سیلیبریٹی ہو. میری گزارش ہے ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ آئیں مل کر سب کو پڑھائیں. آپ بھی ٹیچر بن جائیں. میری گزارش ہے اپنے ملک کے پرائم منسٹر, مجھے 2 گھنٹے چاہیے, خالی ایک سیلیبریٹی کو 2 گھنٹے چاہیے پورا کورس پڑھانے کے لیے. اگر ہمیں BB اسکول بنانا پڑے تو بنانے کو تیار ہیں. آپ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ آئیں, استاد بن جائیں, پڑھائیں. نواز شریف آئیں, پڑھائیں. الطاف بھائی آئیں, پڑھائیں. جو آنا چاہے, جو اس کو فائدہ اٹھائیں اس سے. اگر پڑھانے سے ثواب بھی ملے گا, پبلسٹی بھی ملے گی, دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا حال ہے؟ کوئی اور سوال؟ یہ مارکیٹ میں 1100 روپے کا جی سیٹ جو ہے اس وقت برانڈ نیو 1100 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے. اویلیبل ہے کسی بھی دکان سے پاکستان کی اویلیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں اویلیبل ہے. یہ میں نہیں بیچ رہا ہوں. ہم لوگ فون نہیں بیچتے, نہ سافٹ ویئر بیچتے ہیں. ہماری DVD بھی مفت ہے ہماری طرف سے. لیکن اگر ایک موبائل والا آپ کے موبائل میں ڈالتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو حق ہے 50 روپے 100 روپے وہ چارج کرے, جا کے وہ پھیلائے. اس کو پھیلانے میں ساتھ ہے. یہ نہ ہو کہ جی ہم کیوں ڈالیں بھائی, ہمارا آپ کا کیا جا رہے ہیں, ہم تو نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو. سوال یہ کہ آپ نے انڈین اداکارہ اور اداکارس کا تو ریفرنس دیا, جی کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے؟ آپ جس پرسنالٹی سے پڑھوائیں گے میں حاضر ہوں, میں اس کے پڑھاؤں میں گا. یہ تو یہ آپ کا کام ہے نا, مطلب یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو سرچ کریں. میرا خیال میں یہ فساد کی جڑ ہے کہ یہ آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے. میرے خیال گزارش یہی ہے کہ میری جہاں تک ریچ تھی میں ان تک چلا گیا. میں نے جاوید شیخ کو گزارش کی ہے, بشرا انصاری کو گزارش کی ہے, بہروز سبزواری سے گزارش کی ہے کہ آپ پڑھا دیں. جس دن وہ راضی ہو جائیں گے میں حاضر ہوں. میں اور جس کو آپ نام لیں, میں نے تو سب کو سے پڑھوانے کو تیار ہوں. میرے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں امیتابھ یا عامر خان صاحب کی فلمیں زیادہ پاپولر ہیں, اس وجہ سے ان کا نام چلے گیا ہے. اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہی پرابلم ہے نا, وہاں پہ 300 ملین مسلمان رہتے ہیں, انہوں نے کیا وصول کیا. ہمارا گزارش یہ ہوگی کہ ہم ان تک بھی پہنچیں. 2 ارب آدمی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے. 2 بلین. اس ملک دنیا کے 7 میں سے 2 بلین اپنا نام نہیں لکھ سکتے. سو یہ میری کوشش ہے کہ ہر جگہ جائے. میں .com والا بندہ ہوں. ٹیکنالوجی کو گوگل ہمارے لیے تو نہیں بنایا تھا, انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا, وہ کوئی بھی استعمال کر لیں. جی یہ صرف ان لوگوں کے لیے, ان کا سوال ہے کہ یہ اس کی بیسس کیا ہوگی, کہاں تک پڑھانا چاہتے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ پورا ہو, لیکن انیشلی ہم پہلا گول, ہر چیز کا ایک گول, پہلا گول یہ ہے کہ جو آدمی اپنا نام نہیں پڑھ سکتا, سائن بورڈ نہیں پڑھ سکتا, دوائی کا نام نہیں پڑھ سکتا, دوائی کا پرچہ نہیں پڑھ سکتا, وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے. دیٹ از دا گول نمبر 1. جب تک وہ نہیں ہوگا ہم اس کے اندر اور کانٹیکٹ نہیں لانا چاہتے, تاکہ وہ بلری نہ ہو, کنفیوزنگ نہ ہو, آسان رکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. جی وہ تو بہت ضروری جی ہم ایک عدد چیز لگائی. میں گزارش کروں گا ہمارے جو مہمانان کرام ہیں کہ پیتا کاٹ کے اس کو آفیشلی پروڈکٹ کو لانچ کرنا. آئیے بچے, بچے سارے بھیا 5 کینچیاں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آئیے انور بھائی آئیے. ہمیں ادھر جگہ نہیں ملے گی. نہیں بچے کو کینچی دیجیے, شاہد بھائی کو کینچی دیجیے. نہیں بیٹا یہ نہیں, یہ ہماری سب سے چھوٹی استانی ہے. بھائی آپ پیچھے بیٹھ جاؤ, آپ پیچھے بیٹھ جاؤ.
ये इन लोगों का स्कूल है, यही काटेंगे। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, ऊपर कर लो। यार नहीं लगा रही है, बेटे 1 मिनट रुकिएगा, हो गया इस बात? बर्तन देने वाले आप हो गए, संभालने वाले आप हो गए, इसको पूरे मुल्क में फैलाने वाले भी आप। बहुत जोश और खरोश से मनाएं, किसी की बात नहीं सुनाई कि हम मिलाद क्यों मना रहे हैं, भाई हम मनाते हैं, आपको क्या जाता है। उससे क्या होता है कि मैसेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी जो आपने कुर्बानी दी है वो इस मैसेज के लिए, तो दैट मैसेज हैज़ टू बी ब्रॉट। तो वो इसी से होगा। अभी इसे बिगनिंग शुरू हुई, तालीम होगी, उसके बाद जैसे मैंने प्रपोज किया कि अरबिक शुड बी थॉट, भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स अरबिक के सारे अल्फ़ाबेट्स अरबिक ही हैं, आपका स्क्रिप्ट भी अरबिक है, ठीक है। आस्ता आस्ता अरबिक सीख भी जाएंगे, ऐसा नहीं हो कि कोई बात देखनी है बोला बोल लिया। और बड़ी बात मगर लोगों में पैदा करना है, वो बोले थे पढ़े करना। आप समझती हैं कि ये इससे अवेयरनेस आएगी? भाई तुम गाँव में देखो, जिनको अंग्रेज नहीं आता बोर्ड लगा हुआ चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको अपना नाम पढ़ना नहीं आता, जो दवाई का पर्चा नहीं पढ़ सकते, दवाई का पर्चा वो गलत दवाइयाँ खाने से मर जाते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान इस मुल्क में और इस दुनिया में ऐसा ना मरे जो कि अपने दवाई का नाम भी ना पढ़ सके और वो उल्टी सीधी कोई गड़बड़ करके वो खा जाए। ये है रेहान स्कूल। ठीक है, इसकी सजेस्टेड रिटेल प्राइस है 50 रुपये, जो कि वो मोबाइल की दुकान वाला आपसे चार्ज करेगा मोबाइल के अंदर डालने के, उसमें से हमको कुछ नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। उस मोबाइल में डलवाने के बाद वो अपने मोहल्ले में आके, अपने डेरे पे आके वो दूसरे मोबाइलों को भी दे सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या बेच सकेगा। यानी 50 का ख़रीद के 5 का 10 को भी बेच सकता है, 20 का बेच सकता है या 50 का बेच सकता है, उसका दीन ईमान है। हम चाहते हैं कि वो चार्ज करे, क्योंकि बिज़नेस के बगैर कोई कारोबार नहीं चलता है। तो बिज़नेस ज़रूरी है, तो वो दुकान वाला चार्ज करेगा, उसको कमाई होगी तो वो लोगों को बताएगा कि भाई हमारे से डलवाओ, हमारे से डलवाओ। हम चाहते हैं कि वो बेचा जाए, लेकिन वो पैसे आखिर में हमारे पास नहीं आते हैं, वो मोबाइल डालने वाला लेता है। लास्ट क्वेश्चन, गरीब आवाम हमारा, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल हमारा जो रेशियो है 60% से नीचे गुर्बत का, ऐसे हालात में आप पेरेंट्स को क्या मशवरा दोगे रिगार्डिंग किस तरह से उसके बच्चे को एजुकेट करेंगे? एक आम आदमी के पास इस वक्त मोबाइल मौजूद है, तकरीबन हर कोई हाउस होल्ड ऐसा नहीं बचा इस मुल्क में जहाँ पे मोबाइल ना हो। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप, बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, बुड्ढों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है। जो आदमी नाम नहीं पढ़ सकता, मुझे एक बहुत अमीर खातून मिली, कहती हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मुझे किसी को बताया नहीं कभी, लेकिन तो मैंने कहा ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, सब के लिए है, सब बराबर हैं इसके अंदर। मोबाइल हो और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू।